بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کے ساتھ دوں گا محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چین کے اہم دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کریں گے۔ صدر شی جن پنگ سمیت عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں شیڈیول، مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو مشترکہ مستقبل کا ایک اہم ستون ہے۔ اقتصادی راہداری نے پاکستان کے سماجی اور اقتصادی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دیتے ہوئے خوشحال اور ترقی یافتہ مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کا رشتہ ماضی، حال اور مستقبل کا ہے۔ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد اور تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا گلوبل ٹائمز میں مضمون۔ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا کل سے آغاز۔ 140 ممالک کے رہنما اور 30 سے زیادہ عالمی اداروں اور تنظیموں کے سربراہ شرکت کریں گے۔ صدر شی جن پنگ افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ 10 سال میں BRI کے تحت 3000 سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں کی تشکیل، کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے مشترکہ تعمیر سے دنیا میں نئی ٹھوس تبدیلیاں پیدا کی۔ ہو گئی تو بہت خوشی کی بات ہے یار، اور بھی کم ہونے چاہیے، ہم جیسے غریبوں کے لیے تو فائدہ ہے۔ پیٹرول کی کمی کی ہے، پیٹرول کی کمی ہوگی تو ساری چیزوں پہ اثرات پڑے گا۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 40 روپے کمی ہوئی ہے، نہیں تو 4 روپے 5 روپے، جس وجہ سے کسٹمر کی رش تو اتنی بڑھ گئی ہے اور سیل میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عوام کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا خیر مقدم۔ پیٹرول 40 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 15 روپے فی لیٹر سستا ہونے پر خوشی کا اظہار۔ نگران وزیر اعظم کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کے احکامات۔ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وفاقی اور صوبائی حکام کو سخت پرائس کنٹرول طریقہ کار فعال کرنے کی ہدایت۔ جیسے ہی ممکن ہوا، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ سی پیک ملک کی ترقی میں اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان چین تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ روڈ انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی، ایکسپورٹ پروسیسنگ اور اکنامک زونز کے حوالے سے جلد اچھی خبریں آئیں گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی۔ سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 237 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 49,731 پوائنٹس پر بند۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید تگڑا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 79 پیسے مزید سستا۔ قیمت 276 روپے 83 پیسے ہو گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے عمان رائل آرمی کے کمانڈر میجر جنرل مطر بن سالم بن راشد کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ کمانڈر رائل آرمی کی دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششوں کی تعریف۔ معزز مہمان کی GHQ آمد پر یادگار شہداء پر حاضری۔ سابق وزیر مملکت فاروق حبیب نے PTI چھوڑ دی۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہماری جدوجہد کا مقصد پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد کا وطن بنانا تھا، جس سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ عدم اعتماد کے بعد عوام کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ پرامن مزاحمت کی بجائے پرتشدد راستہ اختیار کیا گیا۔ کارکنوں کو اداروں سے لڑانے کی کوشش کی گئی۔ 9 مئی کے واقعات تاریخ کا سیاہ باب ہیں۔ فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو۔
गाजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 9वें रोज इसराइली तैयारों की दर्जनों मकामात पर बमबारी, सैकड़ों टन बारूद गिराया। मजीद 220 अफराद शहीद। सेहूनी जाहरियत में शोहदा की मजमूई तादाद 2750 हो गई, 11,000 जख्मी। जाम बहक अफराद की मैयतें रखने के लिए मुर्दा खानों में जगह कम पड़ने लगी। हमास और इसराइल ने मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग पॉइंट से गैर मुल्कियों के इनखला के बदले जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। इसराइली बमबारी के दौरान बेयकीनी के शिकार सैकड़ों फलस्तीनी पनाह की तलाश में। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाहों में भी पानी खत्म। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए सख्त मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में जनरेटर्स का ईंधन भी जल्द खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का निहत्ते फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती, मजलूम अवाम के साथ हैं, महासरा खत्म करते हुए फौरी जंगबंदी की जाए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरान और मिस्र के वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक राबता। गाजा की सूरत हाल, शहरियों की हलाकतों और फलस्तीनियों के बड़े पैमाने पर बेघर होने पर तबादला ख्याल। तनाज़े को बढ़ने से रोकने और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर खारिजा की फलस्तीन के लिए इंसानी इमदाद की यकीन दहानी। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का अबू ज़बी का दौरा। यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म कायद मिल्लत लियाकत अली खान की 72वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान और फिर नौज़ायदा मुमलिकत की रहनुमाई में बाबाए कौम का भरपूर साथ दिया। निगरान वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का कायद मिल्लत को खिराज अक़ीदत। मोदी हुकूमत के तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मज़मूम हथकंडे। नौजवानों की गिरफ्तारी और मावराए अदालत कत्ल मामूल बन गए। हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के घरों और दफातर पर कब्जे। भारतीय जबर के आगे हरगिज नहीं झुकेंगे। हुर्रियत क़यादत का जिद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश, हल्की सर्दी से गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। आइंदा 24 घंटे में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। ओलंपिक्स का हिस्सा बन गई। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में दोनों खेलों के मैदान लगेंगे। क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। और 5वें गवादर ऑफ रोड रैली का कल से आगाज। 250 किलोमीटर ट्रैक पर 211 ड्राइवर्स गाड़ियां दौड़ाएंगे। 80 मुल्की रेसर्स के साथ 16 गैर मुल्की और 10 खवातीन किस्मत आजमाएंगी। पहली बार मोटर बाइक रेस की 2 अलग अलग कैटेगरीज भी शामिल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अगर आज 1223 मिलाएंगे तो कल 1122 मिलाने की जरूरत नहीं आएगी। खुराक में मिलावट या जाली अशिया खुर्दनोश बनाने का शुबा हो तो फौरी 1223 पर इत्तला दें। पंजाब फूड अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के दौरे चीन के हवाले से। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ चीन के अहम दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। इस दौरे में वजीर आजम सदर शी जिनपिंग की दावत पर तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर समेत आलमी रहनुमाओं और सरमायाकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास।
निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर बीजिंग पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल चीन और पाकिस्तान रिवायती दोस्ती का मजहर है। चीन के साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर, पाकिस्तान में चीन के सफीर और बीजिंग में पाकिस्तानी सफीर वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। निगरान वफाकी काबीना के अरकान समेत आला हुकाम वजीर आजम के वफद में शामिल हैं। तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम कल से बीजिंग में शुरू हो रहा है। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। BRI फोरम के मौके पर वजीर आजम आलमी मईशत में मवासलाती राब्तों के मौजू पर मुनक्कदा आला सतह फोरम से कलीदी खिताब करेंगे। अपने दौरे में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत गुज़िश्ता 10 वर्षों में होने वाली तरक्याती कामयाबियों के साथ साथ मुस्तकबिल के आदाब और इस अहम मंसूबे पर पाकिस्तान के भरपूर ताउन का इयादा करेंगे। निगरान वजीर आजम की चीन के सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की चीन के वजीर आजम ली चियांग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और पोलिट ब्यूरो के रुकन ली शी से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत, सेहत, ग्रीन एनर्जी, सनतों और स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। 18 के करीब हम मुख्तलिफ शोबे में जो एग्रीमेंट्स हैं, MOUs हैं, वो भी साइन होंगे। CPEC के जो प्रोजेक्ट्स के जो एक नया फेज़ है, सेकंड फेज़ है, उसकी जो हाई क्वालिटी डेवलपमेंट है, एक नया रोड मैप करना है, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं, उसके हवाले से भी बातचीत होगी। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम की पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए चीन में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। निगरान वजीर आजम चीन के खुद मुख्तार इलाके सिंकियांग का भी 2 रोज़ा दौरा करेंगे। रुमची में वजीर आजम मकामी अमायदीन और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वो सिंकियांग यूनिवर्सिटी से खिताब भी करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश है कि जो काराकोरम हाईवे है, वो जो CPEC का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसको हम ऑल वेदर रूट में तब्दील करें। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी ने दर हकीकत पाकिस्तान के माशी मंजरनामे को तब्दील और समाजी और माशरती तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और चीन करीबी दोस्त, तजवीराती शराकतदार और आयरन ब्रदर्स होने के नाते मुश्तरका मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहे हैं। तवक्को है कि दोस्ती का ये रिश्ता आने वाले दिनों में नई बुलंदियों को छुएगा। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती तज़वीराती शराकतदारी में तब्दील हो चुकी है। बदलती इलाकाई और आलमी सूरत हाल में दोनों मुल्कों की दोस्ती बैनुर रियासती ताल्लुकात का मुंह बोलता सबूत है। ग्लोबल टाइम्स में शाया होने वाली मजमून में वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC ने पाकिस्तान के समाजी और इक्तिसादी मंजरनामे को बदल कर रख दिया है। तफसील जानते हैं करामुल्लाह महसूद से। दौरे चीन के मौके पर मारूफ चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में शाया होने वाले अपने आर्टिकल में निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को अपनी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व करार दिया। उन्होंने कहा कि 7 दहाइयों पर मुश्तमिल 5 चीन ताल्लुकात दोस्ती, भाईचारे और एतमाद पर कायम हैं। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ अपनी दोस्ती पर फख्र करते हैं। चीन में भी बाटाए की इस्तिलाह पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसका मतलब आयरन ब्रदर्स है। पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता पहाड़ों से ऊंचा, समंदरों से गहरा और शहद से ज्यादा मीठा है। निगरान वजीर आजम ने कहा कि BRI बैनुल-अक़वामी शराकतदारी, ताआवन और गवर्नेंस का मुनफरद तसव्वुर और आलमी बरादरी की मुश्तरका मुस्तकबिल का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान उन पहले मुल्कों में शामिल है जो BRI का हिस्सा बने। CPEC BRI का फ्लैगशिप मंसूबा है, जिससे पाकिस्तान का माशी और समाजी मंजरनामा तब्दील हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC की बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और इलाकाई राब्ते मरबूत हुए, तवानाई की जरूरियात पूरी हुई और मुलाजमतों के नए मौके पैदा हुए। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान में कई तकरीबात मुनक्कद हुई, जिनमें चीन के नायब वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। अपने आर्टिकल में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान CPEC के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने के लिए पुरअज़म है और CPEC को तरक्की व खुशहाली की राहदारी बनाने के हवाले से चीन की तजवीज़ की मुकम्मल हमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान दोस्ती खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बायस है। इकरामुल्लाह महसूद,
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, बीजिंग में कल से शुरू होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में 140 से जायद ममालिक के रहनुमा और 30 से जायद इदारों के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। सदर शी जिनपिंग इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। मोहम्मद नवीद अजहर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। चीन के सदर शी जिनपिंग ने शाहराह रेशम इकनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के मैरीटाइम सिल्क रोड की मुश्तरका तामीर का दुनिया को जो मंसूबा पेश किया, जून 2023 के आखिर तक 150 से जायद मुल्कों और 30 से जायद बैनुल अक़वामी तंजीमों ने इससे मुतल्लिक 200 से जायद ताउन की दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इस वक्त बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मुतअद्दिद तारीखी मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। चीन ने 28 मुल्कों और खित्तों के साथ 21 आज़ादाना तजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। चीन और मुतल्लिका मुल्कों की मजमूई दरामदात और बरामदात का हजम 19.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है। तवक्को की जा रही है कि इससे 2030 तक सालाना 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आलमी फवायद हासिल होंगे। गुज़श्ता 10 साल में बेल्ट एंड रोड ने 3000 से जायद ताउन के मंसूबे तश्कील दिए, जिनसे खरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई। The Belt and Road Initiative is a unique model of not only transfer of resources but transfer of the development experience of China to the developing and low-income countries. And it has already evolved its move from vision to action now, and it is leaving deep footprints across the whole geography. चीनी हुकूमत की जानिब से 10 अक्टूबर को जारी व्हाइट पेपर में बताया गया कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा कौमों के दरमियान मुशावरत, तामीर और इश्तराक पर मबनी है। ये मंसूबा चीन और दुनिया की मुश्तरका तरक्की के लिए अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक है, जिससे तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। ये पुरानी जगराफियाई सियासी सोचों से बालातर और बैनुल अक़वामी ताउन का एक नया नमूना है। मंसूबे से मुकामी रोजगार के मौके में कई गुना इजाफा हुआ और लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। आलमी बैंक ने पेशगोई की कि 2030 तक बेल्ट एंड रोड से मुतल्लिक सरमायाकारी से खित्ते के अवाम को इंतहाई और दरमियानी गुर्बत से निकालने में मदद मिलेगी। इस इकदाम से तहजीबों के दरमियान बाहमी रवाबत और फामो तफहीम को बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने के मौके भी पैदा होंगे। इश्तराक से हुक्मरानी का यह नया हकीकी कसीरुल जहती तसव्वुर इस बात पर जोर देता है कि इज्तिमाई अमूर में इज्तिमाई फैसला किया जाए और तमाम फरीकों को तरक्की के यकसा मौके और समरात मिलें। इस इनिशिएटिव को अक़वाम मुत्तहिदा और चीन अफ्रीका ताउन फोरम जैसे बैनुल अक़वामी तंजीमों और मैकेनिज्म की अहम दस्तावेजात में भी शामिल किया गया है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर कमी के फैसले को खुश आइंद करार दिया है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के फवाइद अवाम को मुंतकिल करने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर सख्त प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म फाल करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तमाम वज़राए आला इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़रूरी अशिया और खिदमात की कीमतें उसी तनासुब से कम हों। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि जैसे ही हुकूमत के लिए मुमकिन हुआ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। उन्होंने कहा कि माजी में जब भी कीमतों में इजाफा हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स ने माल बर्दारी और किरायों में इजाफा किया। अब कमी के बाद उन पर लाजिम है कि आवाम को रिलीफ दें। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कमी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इसके असरात आवाम तक मुंतकिल करने के लिए इक़दामात होने चाहिए। लाहौर से अज़का मकसूद की रिपोर्ट। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि महंगाई के इस दौर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी से उनकी माशी मुश्किलात में कमी आएगी। मैं तनु दस नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि तेल वे के मैं कहना मेरा आधा किलो खून बच गया। मेरा दिल यकीन माने इतना खुश हुआ है। पहले मैं फ्यूल इधर से नहीं डलवाना, मैं कहा यार रहने दो, आज बाइक निकाल लिया, शुक्र है सस्ता है। हुकूमत ने जो आवाम को रिलीफ दिया है, पेट्रोल से उम्मीद है कि आवाम जो ट्रांसपोर्ट के किराए और बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी। शहरियों का कहना है कि आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत की तरफ से मईशत की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इसका फायदा दूसरी चीज़ों पे भी आना चाहिए, जैसे कि गोश्त हो गया, बाकी चीज़ें हैं, वो भी ग्रेजुअली इसके साथ साथ काम आने चाहिए। बहुत मेहरबानी है आर्मी चीफ साहब की भी और वज़ीर आज़म साहब की भी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया उनका। पंजाब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए सरगर्म है और इस हवाले से एक इजलास में ट्रांसपोर्ट के किरायों और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दामात का फैसला किया गया है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए कमी का ऐलान यकीनन अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है।
अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं कि सी पैक मुल्क की तरक्की में अहम संग मील की हैसियत रखता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट, प्रोसेसिंग और इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से जल्द अच्छी खबरें आएंगी। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कही। तफसील शेयर कर रहे हैं मलिक उमर। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सी पैक से पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। सी पैक की 10 साला तकरीबात का सिलसिला जारी है। निगरान वजीर आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत सारे जो शोबे हैं जिनमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीन इनिशिएटिव है, टेक्नोलॉजी है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ख़ास तौर पर, उस हवाले से यहाँ तक कि ML1 उसके हवाले से भी नई आपको अच्छी खबरें अगले 2 दिनों में मिलेंगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया है। मुझे यकीन है कि आज काफ़ी लोगों के चेहरों पर कुछ रौनक है। सूबाई इंतज़ामिया, वफाकी हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया कोशिश करे कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद जो कार्गो और लोगों के जो किरायों में इजाफा हुआ था और जिसके नतीजे में अशियाए ज़रूरत में भी कीमतों में इजाफा हुआ था, उसको अब नीचे लाया जाए। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने सी पैक से मुतल्लिक नुमाइश का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्हें सी पैक के मुख्तलिफ मंसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम रियासत में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन बड़ी अहमियत का हामिल है। आइंदा चंद दिनों में माशी बेहतरी के हवाले से अच्छी खबरें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हम तमाम सियासी जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। मुझे कोई गैर मामूली सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन अपना काम न कर सके, लेकिन तारीख देना, इलेक्शन को लाजमी तौर पर शफाफ, गैर जानिबदाराना, पुरअमन बनाना, उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास है। हमारी एक कमिटमेंट है कि हम इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद करेंगे, इंतज़ामी तौर पर, माली तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, और जो वो चाहेंगे इस मिशन में हम उनके साथ खड़े। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के दौरे में ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मेजर जनरल मतर बिन सालिम बिन राशिद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की मुसलसल काविशों की तारीफ की। इससे पहले GHQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नाज़रीन, साबिक वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने PTI छोड़ते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात मुल्क की तारीख का स्याह दिन थे। हमारी जिद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद का वतन बनाना था, जिससे हम पीछे हट गए। फ़ारूक हबीब ने कहा कि अदम एतमाद के बाद हमें और आवाम को चैन से बैठने नहीं दिया गया। पुरअमन मज़ाहमत के बजाय पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार किया गया। मुसलसल नफरत का बीज बोया जा रहा था। फ़ारूक हबीब ने कहा कि साइफर पर सियासी बयानिया बनाया गया और कारकुनों को इदारों से लड़ाने की कोशिश की गई। जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके लिए लोग लड़ें, आपने गिरफ्तार नहीं होना। मुल्क को अमन देने के लिए जो हम सब चैन से सोते हैं वो अफवाज पाकिस्तान की वजह से। मुल्क के अंदर किसी भी वक्त कोई भी ऐसा मामला हो जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, इवन आप कोविड देख लें, कोविड-19 देख लें, यार आप खुद तारीफें करते नहीं अफवाज पाकिस्तान की, लेकिन उसके बावजूद चूंकि आपको वज़ीर आज़म से हटा दिया गया, आपको हटाए जाने में, आपको बचाने में सपोर्ट नहीं किया गया। एक तरफ आप कहते हैं कि आप आवाम की सपोर्ट से आए हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि आप जमहूरी लीडर हैं, दूसरी जानिब आपको फिर सपोर्ट भी चाहिए थी।
سابق صدر آصف علی زرداری اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی خوش دامن کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کراچی میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مجموعی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ ناظرین، یہاں بات کریں گے غزہ کی تازہ ترین صورتحال کی، جہاں انسانی بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینی علاقوں پر بارود برسانے کا سلسلہ جاری ہے اور 24 گھنٹے میں مزید 220 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 2750 ہو گئی ہے، جبکہ 11000 زخمی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 1000 سے زیادہ فلسطینی ابھی تک بمباری میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ حماس اور اسرائیل دونوں نے مصر کے ساتھ رفح کراسنگ پوائنٹ سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے بدلے جنگ بندی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ غزہ پر کسی وقت بھی زمینی کارروائی شروع کرنے کے لیے اسرائیلی فوج اور ٹینک تعینات ہیں۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کی سرحد کے ساتھ کئی دیہات خالی کرا لیے ہیں۔ یہ اقدام ممکنہ طور پر کسی بڑی مہم جوئی کی نشاندہی کرتا ہے۔ رفح کراسنگ پر شہری بڑی تعداد میں مصر کی طرف سے سرحد کھولنے کے انتظار میں موجود ہیں۔ مصر کی سرحد پر بڑی تعداد میں امدادی اشیاء لیے ٹرک غزہ میں داخلے کے منتظر ہیں۔ جارحیت کے 9ویں روز بھی اسرائیلی طیاروں نے درجنوں مکانات پر بمباری کی اور سینکڑوں ٹن بارود گرایا۔ صہیونی حملوں میں جاں بحق افراد کی میتیں رکھنے کے لیے ہسپتالوں کے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑنے لگی ہے۔ حماس کی جانب سے بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ صہیونی حکام کے مطابق 155 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اسرائیلی بمباری کے دوران بے یقینی کے شکار سینکڑوں فلسطینی پناہ کی تلاش میں ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ خالی کرنے والے شہریوں کے قافلوں پر بھی بمباری کی ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کی پناہ گاہوں میں بھی پانی ختم ہو گیا ہے اور علاقے کے سب سے بڑے ہسپتال کے ڈاکٹرز کو مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ خدشہ ہے کہ ہسپتالوں میں جنریٹرز کا ایندھن بھی جلد ختم ہو جائے گا اور بڑی تعداد میں مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پاکستان نے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں محصور آبادی کو بنیادی ضروری اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے ٹویٹ میں غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ میں آبادی کو نشانہ بنانا تمام اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ تشدد کے خاتمے کو فلسطینی سرزمین پر برسوں کے غاصبانہ قبضے اور جابرانہ پالیسیوں کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو محصور غزہ تک فوری طور پر درکار امدادی سامان کی نقل و حمل کے لیے محفوظ اور غیر محدود انسانی راہداری کھولنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان غزہ کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر OIC اور اس کے رکن ممالک کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی 18 اکتوبر کو جدہ میں ہونے والے OIC کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر قبضہ بڑی غلطی ہوگی۔ CBS نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے 2 ریاستی حل کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ ایک فلسطینی اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ صدر بائیڈن نے ایک بار پھر اسرائیل کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ ادھر اردن کے شاہ عبداللہ نے لندن میں برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک سے ملاقات کی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ عبداللہ نے غزہ سے فلسطینیوں کے انخلاء کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ابوظبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد سے ملاقات کی اور کشیدگی کے خاتمے پر گفتگو کی۔ UAE کی قیادت نے غزہ میں امدادی اشیاء پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ناظرین، امریکہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ریاست ایلینوائے میں 71 سالہ مالک مکان نے 6 سالہ فلسطینی نیاد بچے کو چاقو کے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ ملزم نے بچے پر چھری سے 26 وار کیے۔ حملے میں بچے کی 32 سالہ والدہ بھی شدید زخمی ہوئیں۔ شیرف آفس نے کہا ہے کہ ماں بیٹے کو مسلمان ہونے اور اسرائیل حماس کے درمیان جاری حالیہ تنازع کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پولیس نے بچے کو قتل کرنے والے شخص جوزف زوبا کو گرفتار کر لیا ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ فلسطینی امریکی خاندان کے خلاف ایسے نفرت انگیز عمل کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے رابطہ کیا ہے۔ ٹویٹ پیغام میں نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ سے غزہ کی صورتحال، شہریوں کی ہلاکتوں اور فلسطینیوں کے بڑے پیمانے پر بے گھر ہونے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تنازع کو بڑھنے سے روکنے اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے مصر کے ہم منصب سامع شکری سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے فلسطین کے لیے انسانی امداد کی یقین دہانی کراتے ہوئے تنازعات کو بڑھنے سے روکنے اور شہریوں کو بھوک اور بے گھر ہونے سے بچانے پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر شہریوں کا کہنا ہے کہ فلسطین کے پاس کوئی باقاعدہ فوج ہوتی تو اس کی سرحدوں کی حفاظت ہوتی۔ ہمارے ملک کا امن پاک فوج کی وجہ سے ہے۔ ہمارا پاکستان جو ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان فوج جو ہے بھرپور صلاحیت رکھتی ہے پاکستان کے دفاع کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے وہ ہمارے محافظ بن کے کھڑے ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہمیں سیفٹی نہیں ہے۔ کیونکہ فلسطین کے پاس پراپر کوئی ایک اس کی آرمی نہیں ہے، کیونکہ فوج کسی بھی ملک کے پاس ہو اس کی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ضامن ہوتی ہے۔ پاک فوج جو ہے وہ شیر کی طرح دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہوتی ہے۔ الحمدللہ جو امن ہمارے ملک پاکستان میں وہ پاک فوج کی وجہ سے ہے۔ میں پاک فوج کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمیں اپنے فوج پر فخر ہے، ان کی وجہ سے ہم آباد اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری افواج پاکستان کا نہ صرف تحفظ کر رہی ہیں بلکہ کوئی مشکل آتی ہے تو بالکل کھڑی ہو جاتی ہیں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں۔ فوج بڑی ضروری ہوتی ہے ایک ملک کے دفاع کے لیے، خصوصاً ایسے حالات میں جب آپ کے ارد گرد آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہ ہو۔ ہمیں اپنے فوج پہ فخر ہے۔ شکر الحمدللہ ہمارے فوج جو ہے ملک کو سنبھال رہی ہے، ہم محفوظ ہے، آرام سے سو رہے ہیں۔ افواج پاکستان کی وجہ سے ہم سکون سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہمارا افواج پاکستان ٹکٹوں پہ اتنا سردیوں کا بوجھ اٹھا کے وہاں بیٹھے ہوئے۔ ان کے بھروسے سے ہم سکون سے بیٹھے ہوئے۔ ہماری پاکستان فوج بہت مضبوط ہے۔ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج کی ہی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ جو ہے یہاں محفوظ ہیں۔ جو حالات چل رہے فلسطین کا یا شام کا، جتنے بھی مسلم ممالک آپ اٹھا لیں تو وہ فوج نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم اگر آج پرسکون ہے، پرامن ہے تو ہماری پاک فوج کی وجہ سے۔ جو عالمی برادری ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ان کے لیے قانون بنائے، ان کو بھی آزادی کا حق دینا چاہیے۔ پاکستان کی جو افواج ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے اور یہاں پبلک جو ہے بالکل ریلیکس ہے اور آرام کی نیند سو رہی ہے۔ فوج نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی اور ہم آج بہت آزادی سے گھوم رہے۔ جن ممالک کے کمزور دفاع ہے، جیسے آپ دیکھ لیں آج کل فلسطین کے جو اشر ہو رہا ہے، الحمدللہ اپنی پاک فوج پہ فخر ہے۔ پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پاک فوج زندہ باد۔ کوئی بھی دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس نہ صرف پاک فوج مضبوط ہے بلکہ تمام عوام جو ہے یہ پاک فوج کی پشت پہ کھڑی ہے۔ دنیا میں بھی ایک بہترین فوجوں میں آتا ہے اور طاقتور بھی ہے، الحمدللہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں۔ بہت اچھی خدمت ہے ان کے، ہر ایک معاملات میں وہ فوج ہی ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ فوج ہے تو پاکستان ہے۔ ان کی وجہ سے ہم گھروں میں رہ رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ہمارا تحفظ کرتے ہیں، ان کا تحفظ خدا ہی کرے گا۔ ہماری فوج یہی مستحکم فوج ہے جس کی وجہ سے کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے اٹھانے کی جرات نہیں کرتے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں ٹرائل کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ بظاہر جیل میں ٹرائل کے معاملے میں کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جیل ٹرائل چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ معلومات کی فراہمی سے متعلق عدالت عظمیٰ کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں اور نہ ہی اس بارے میں کوئی ضابطہ وضع کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے معلومات تک رسائی کے حق سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر کوئی قانون یا ضابطہ بنتا ہے تو اس کے اور آئین کے آرٹیکل 19A کے مطابق معلومات تک رسائی سے متعلق درخواستوں کو دیکھا جائے گا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بلا شبہ آئین کا آرٹیکل 19A معلومات کی فراہمی کے لیے مناسب پابندیاں عائد کرتا ہے، لیکن معلومات فراہم کرنے سے انکار پر معلومات رکھنے والے شخص یا حکام کو وضاحت کرنا ہوتی ہے کہ معلومات کیوں فراہم نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکم دیا ہے کہ درخواست گزار کو 7 روز میں تمام متعلقہ معلومات فراہم کی جائیں۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کو درخواست گزار کی عدالت عظمیٰ میں درخواست اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کی فیس کی مد میں آنے والے اخراجات بھی واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔
شہری مختار احمد علی نے سپریم کورٹ کے مستقل، غیر مستقل، خواتین اور خواجہ سرا ملازمین سمیت عدالت عظمیٰ کے کل ملازمین کی تعداد کے حوالے سے تفصیل مانگی تھی۔ سپریم کورٹ نے بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ غیر قانونی قرار دینے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے معاملہ نیپرا اپیلیٹ ٹریبیونل کو بھیجتے ہوئے کہا ہے کہ صارف کمپنیاں 15 روز میں ٹریبیونل میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اپیلیں دائر کر سکتی ہیں۔ عدالت نے نیپرا اپیلیٹ ٹریبیونل کو درخواستیں دائر ہونے کے بعد انہیں 10 روز میں سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے قانونی میعاد میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنا نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق تمام صوبوں کے ساتھ بہتر ورکنگ ماحول کے لیے ہر ممکن سہولتیں فراہم کی ہیں۔ ملاقات میں آئندہ انتخابات، وفاقی اور صوبائی محکموں کے درمیان میڈیا کے شعبوں میں تعاون، صحافیوں کی فلاح اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ ووٹ کے اندراج میں 9 دن رہ گئے ہیں۔ تمام اہل شہری اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ووٹ کے اندراج کو یقینی بنائیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق 25 اکتوبر کو ملک بھر میں تمام انتخابی فہرستوں کو منجمد کر دیا جائے گا، جس کے بعد کسی بھی ووٹ کا اندراج یا منتقلی نہیں ہو سکے گی۔ ترجمان کے مطابق اگر کوائف میں کوئی غلطی ہوئی تو وہ بھی درست کی جا سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، مشکلات کے باوجود اتحادی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ شیخوپورہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور ملک میں خوشحالی کا دورہ تھا۔ نواز شریف نے ملک کو سی پیک کا تحفہ دیا، جس سے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری آئی اور عوام کو روزگار مہیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں، کارکن اپنے قائد کا والہانہ استقبال کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرے کا قیام خواتین کو باصلاحیت اور با اختیار بنائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نارووال کیمپس میں سیمینار سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ دور دراز علاقوں میں خواتین کو تعلیمی سہولیات دینا ہمارا عزم ہے اور ہم آئندہ بھی اس حوالے سے اقدامات جاری رکھیں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور مسلم لیگ نون کے رہنما یاسین آزاد کہتے ہیں کہ عوام 21 اکتوبر کو نواز شریف کا بھرپور استقبال کریں گے۔ سندھ سے استقبال کے لیے جانے والے قافلے تمام ریکارڈ توڑیں گے۔ کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے میاں نواز شریف سے بہتر کوئی قیادت نہیں ہے۔ محمد نواز شریف استقبالیہ کمیٹی سندھ کے رکن مرزا اشتیاق بیگ نے کہا کہ نواز شریف نے کراچی میں امن قائم کیا اور ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں تمام جماعتوں کے امیدواروں کو یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 18 اکتوبر سانحہ کارساز کے سلسلے میں بلاول ہاؤس چورنگی پر تعزیتی اجلاس ہوگا، جس سے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے اور اس موقع پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا، جبکہ فلسطینی سفیر کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی اور کامیابی کے ریکارڈ قائم کرے گی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رضا ربانی اور دیگر مقررین نے کہا کہ 2018 کے انتخابات کے دوران لیاری میں پی 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 کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، جبکہ آئندہ انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری لیاری سے بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ مقررین نے کہا کہ ہمارے مخالفین سن لیں کہ لیاری پی 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 کا تھا اور رہے گا۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے رہنما سعید غنی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج ایم کیو ایم پاکستان شدید اندرونی انتشار کا شکار ہے اور ایم کیو ایم کو پی ایس پی مافیا نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ سعید غنی نے مزید کہا کہ کراچی کے ضمنی انتخابات کے نتائج نے ایم کیو ایم کو بلدیاتی انتخابات سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم چھوڑنے والے کارکنوں کو دھمکیاں دے کر واپس آنے کا دباؤ ڈال رہی ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ اب کراچی میں ایم کیو ایم کی کوئی ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔
ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ایم کیو ایم دیکھ کر مخالفین کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی سمیت تمام مصنوعی سیاسی مخالفین کو سیاسی اور جمہوری جواب دیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں سے پیپلز پارٹی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے اور پیپلز پارٹی کو کراچی پر قبضے کا خواب دھندلا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی والوں نے بتا دیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہی ان کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ ناظرین، ملک کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت نواب زادہ خان لیاقت علی خان کی 72ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے قائد ملت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ لیاقت علی خان شہید نے قیام پاکستان اور نوزائیدہ مملکت کی رہنمائی میں بابا قوم کا بھرپور ساتھ دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل جمالی۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کا شمار تحریک آزادی کے رہنماؤں اور بانیان پاکستان کی پہلی صف میں ہوتا ہے۔ ان کی ملک و ملت کے لیے خدمات تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اکتوبر 1896 میں متحدہ ہندوستان میں ضلع کرنال کے نواب خاندان میں پیدا ہونے والے لیاقت علی خان نے 1918 میں MAO کالج علی گڑھ سے گریجویشن کیا۔ اسی سال وہ قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری لی۔ اگلے برس ہندوستان واپسی پر عملی سیاست میں حصہ لیا اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ تحریک آزادی میں سرگرم شمولیت اور بانی پاکستان محمد علی جناح کے دستے راست کی حیثیت سے 11 برس مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری رہے۔ 1946 میں جب عبوری حکومت قائم ہوئی تو اس حکومت میں لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ کا عہدہ دیا گیا اور یہ ایک بڑا چیلنجنگ عہدہ تھا۔ یہی لیاقت علی خان کی صلاحیتوں کا ایک امتحان تھا جس میں لیاقت علی خان پوری طرح سے کامیاب ہوئے اور جو بجٹ آپ نے پیش کیا اسے ایک غریب دوست بجٹ کہا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد بطور وزیر اعظم انہوں نے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ نوزائیدہ مملکت کی اقتصادی صورتحال کا استحکام، آزاد معیشت کا قیام، مہاجرین کی آباد کاری، چین کو تسلیم کرنا اور خارجہ پالیسی کی تشکیل ان کے زرعی کارنامے ہیں۔ 1949 میں دستور کی تشکیل کے لیے اسمبلی سے قرارداد مقاصد کی منظوری ان کے احساس شخصیت ہونے کی دلیل ہے۔ 1949 میں ایک قرارداد مقاصد پیش کی گئی جس نے پاکستان کی آئینی سمت کا تعین کر دیا۔ 16 اکتوبر کو راولپنڈی کے جلسہ عام میں اس بطل جلیل کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ کلمہ طیبہ کے ورد کے ساتھ خدا پاکستان کی حفاظت کرے ان کے آخری الفاظ تھے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ملک کی معیشت کا پہیہ رواں ہوتے ہی اس کا براہ راست اثر پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھی پڑا، جہاں انڈیکس 49,900 کی سطح پر پہنچا جبکہ ڈالر ایک دفعہ پھر گراوٹ کا شکار ہوا۔ مزید تفصیل محمد زبیر الدین کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام کی طرح کاروباری ہفتے کا آغاز بھی معیشت کے لیے مثبت خبروں کا باعث بنا، جہاں ایک طرف پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے باعث تاجروں نے کاروباری لاگت میں کمی کے اشارے کو جانچتے ہوئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھرپور خریداری کی۔ انڈیکس 49,900 کی سطح تک بھی پہنچا، تاہم پروفٹ ٹیکنگ کے باعث اختتام پر 234 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 49,731 پر بند ہوا۔ بازار حصص میں 46 کروڑ 73 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 14 ارب 11 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ سرمایہ کاروں کے مطابق آئل اینڈ گیس، سیمنٹ، اسٹیل، بینکنگ سمیت متعدد شعبوں میں زبردست تیزی رہی۔ جس طرح اکنامک سچویشن ہماری سٹیبلائز ہوئی ہے، روپیہ بھی سٹرونگ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں بھی بہت امپرومنٹ آئی ہے اور پچھلے ہفتے اپنے 6 ایئر کے ہائی کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ کلوز ہوئی تھی۔ آئی تھنک ہماری لسٹڈ کمپنیز کی ماشاءاللہ پروفٹیبلٹی بہت سٹرونگ ہے، ڈومیسٹک لیکویڈیٹی بھی اویلیبل ہے، تو میرے خیال میں کہ انویسٹر جو ایک لانگ ٹرم ویو کے ساتھ ایک اپنا پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائی کر آئیں، ان کے لیے اچھی اپرچونٹیز ہیں ابھی۔ دوسری جانب ڈالر کی مسلسل گراوٹ کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں آج 79 پیسے کی کمی ہوئی، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 276 روپے 83 پیسے پر آ گئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 274 روپے جبکہ قیمت فروخت 277 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ صرافہ کے کاروبار میں بھی سونے کی قیمت میں فی تولہ 1900 روپے کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد سونا فی تولہ 2,01,000 روپے پر آ چکا ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف کے اقدامات کو عوام نے خوشائند اور قابل تعریف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آرمی چیف کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
جو آرمی چیف صاحب کی ایفرٹس ہیں اکانومی کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے، انہوں نے افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے جو سٹیپس لیے، بالخصوص اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جو سٹیپس لیے، آئی تھنک یہ خوش آئند ہے۔ اچھے اقدامات کی وجہ سے پاکستان جو ہے آگے کی طرف جا رہا ہے، پیٹرول روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ جیسے کہ تیل کی قیمتوں کو بہت کم کر رہے ہیں، اور جب تک ہماری زندگی ہے ہم اسی طرح پاک فوج کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ یہ نیچے آ سکتا ہے، جس طرح انہیں اقدام اٹھائے ہیں اس کو اور بھی چاہیے کہ اور بھی اقدام اٹھائیں۔ پیٹرول سستا ہوگا تو ساری چیزیں انشاءاللہ نیچے آ جائیں گی۔ اس نظام کو سراہتے ہیں کہ اس نے ڈالر اور جو ضروری اقدام ہیں اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے سونے میں کمی آئی ہے، ڈالر کے ریٹ میں کمی آئی ہے، اور مہینے میں تقریباً 2 بار پیٹرول ڈیزل میں کمی آئی ہے ریٹس میں۔ تو اسی طرح کر انشاءاللہ مہنگائی ختم ہو جائے گا، پیٹرول جب سستا ہو گیا ہر چیز سستا ہو جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے کم کی ہیں، اچھی بات ہے، بہت شکریہ ان کا۔ کوئی ایسا سسٹم کریں کہ کھانے پینے کی چیزوں پر بھی جو اتنے ٹیکسز ہیں یہاں پر اتنی مہنگائی ہے وہ بھی کم کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ پیٹرول قیمتوں میں کمی آ جائے، اس طرح پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائے تو اس کے ساتھ اور چیزوں کی بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ یہ اچھا فیصلہ حکومت کا کہ پیٹرول کی پرائسیں قیمتیں کم کر رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ اس سے مہنگائی بھی تھوڑی سی کم ہوگی۔ ہمارے لیے سہولت دیکھ رہے ہیں وہ صرف آپ پاک آرمی ہے، ان کے جائزے کے حساب سے چلیں تو شاید ہم اندھے دھند کھاتے سے بھی نکل جائیں گے۔ اگر آرمی چیف اس طرح اقدامات اٹھائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سارے کنٹرول ہو جائیں گے۔ اچھا اقدام کیا جی، اس میں تو کافی بہتری آ رہی ہے، تو ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، غریب عوام کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل جو فیول ہیں ان میں ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس سے ہم جیسے لوکل بندے کے لیے کافی فائدہ ہوگا۔ آرمی چیف نے جو اقدام کیا ہم بہت خوش ہیں، اللہ کرے کہ اور بھی سستا ہے۔ ادھر ملک بھر کی طرح کراچی کے عوام نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے متعلق نگراں حکومت کے فیصلے کو بے حد سراہا ہے۔ تفصیل حسن ناصر صدیقی سے۔ نگراں حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 15 روپے کی نمایاں کمی سے کراچی کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور وہ پرامید ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ خوشی کی بات ہے کہ چیزوں میں کمی آنا شروع ہوئی، امید کرتے ہیں کہ یہ برقرار رہے اور دوبارہ سے پہلے والا دور آ جائے۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے تو کچھ بھی بچت میں نہیں آتا تھا، اللہ کرے یہ کچھ اور نیچے لے کے آئیں گے تو اور کچھ بہتری کی طرف آئیں گے تو اور ان کی مہربانی ہوگی۔ ٹرانسپورٹرز کو بھی چاہیے کہ اپنی کرائے کے اندر بھی نا کمی لے کر آئیں تاکہ عوام کو تھوڑا اور فائدہ ہو۔ اچھا عوامی فیصلہ ہے، لیکن یہ کہ تمام چیزوں پہ اس پہ اثر آنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جو ہے نا اور بھی ریلیف دے گی۔ کی بڑی خوشی ہوئی ہے، اصل میں پیٹرول مصنوعات اہم چیز ہے، اس میں روزگار ہر چیز، اس میں ہم لوگ بہت پریشان ہوئے تھے پیٹرول مہنگے ہونے کی وجہ سے۔ پہلے کچھ بھی نہیں بچ رہا تھا، اب کچھ بچ رہا ہے۔ نگراں حکومت کی جانب سے 1 اکتوبر سے لے کر اب تک پیٹرول 48 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی سے مہنگائی کی لہر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اور عام آدمی کو اس کا ریلیف حاصل ہوگا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ جنوبی پنجاب کے عوام نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے فرحان مرزا۔ عام آدمی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی واقعی ایک بڑا عوامی ریلیف ہے۔ کافی بہتری آئے گی، جتنا پیٹرول کم ہوگا، مہنگائی کم ہوگی، غریب طبقہ اتنا خوشحال ہوگا۔ جیسے پیٹرول اب سستا ہوا، باقی چیزوں کو بھی سستا ہونا چاہیے، یہ ذرا چیک اٹ بیلنس گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ بہت پریشان تھی عوام، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، ہونا چاہیے۔ بہتری آئے گی، ٹھیک ہے، اور مہنگائی بھی کم ہوگی، اس کو بھی اور مزید نیچے آنا چاہیے۔ گندم کی بوائی کے اہم موقع پر جب ٹیوب ویل اور ٹریکٹر کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے، تب عین موقع پر اس اقدام سے کسانوں کو بھی خاطر خواہ ریلیف ملا ہے۔ زرعی مداخل کی قیمتوں میں کمی سے کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے علاوہ زرعی معیشت کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ زراعت جو ہے اس سے بغیر چل نہیں سکتا، ہم نے ٹریکٹر چلانا ہوتا ہے، اس میں اور بھی کام ہے، ٹیوبویل وغیرہ ہم ڈیزل پہ چلاتے ہیں۔ جی، یہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو کمی ہے یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے، اس سے چھوٹے کاشتکاروں کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو ڈیزل ڈال کے ٹریکٹر میں ہم جو گاڑی چلاتے ہیں، اس سے میں ہمارا فائدہ ہے، وہ کمی آئے گی، خرچے میں بھی کمی آئے گی۔ گزشتہ چند سال سے دباؤ کا شکار ملک کی معیشت اب سنبھلنے اور بہتر ہونے کے راستے پر گامزن ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں نمایاں کمی سے جہاں عام شہری مستفید ہوں گے، وہیں کاشتکاروں کو زرعی مداخل کے اخراجات میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔
नाज़रीन, सी पैक के तहत चीन के ताउन से पाकिस्तान के माशी, तिजारती और समाजी शोबों में 50 मंसूबे पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद मंसूबों पर काम तेजी के साथ जारी है। इस हवाले से देखते हैं अरसलान असद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान अपने कुदरती महल्ले वकूअ की वजह से खित्ते में एक मुनफरिद और अहम मकाम रखता है। इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए चीन की आला क़यादत ने अपने बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम के तहत जनूबी और जनूब मशरकी एशिया से लेकर मशरकी अफ्रीका और बहरे कुल्ज़म तक ज़मीनी और समंदरी तिजारती रास्तों के वसी और मरबूत निज़ाम कायम करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान का इंतखाब किया। 10 बरस कबल पाकिस्तान और चीन ने पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया। मंसूबे का महवर गवादर की गहरे पानियों की बंदरगाह है, जहां चीन से शुरू होने वाला सी पैक मंसूबा सरजमीनी रास्तों से होता हुआ बहरे हिंद से जा मिलता है। यहीं से पाकिस्तान और चीन में तैयार होने वाला माल दुनिया भर में भेजा जाएगा। गवादर बंदरगाह चीन के तावन से मुकम्मल फाल हो चुकी है, जबकि गवादर में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकमील के मराहिल में है। The Belt and Road Initiative is a unique model of not only transfer of resources but transfer of the development experience of China to the developing and low-income countries. सी पैक के तहत चीन के सरमाए और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में बड़ी शाहराहों, रेलवे लाइंस, तेल और गैस पाइपलाइंस बिछाने समेत बिजली पैदा करने के कारखानों और सस्ती बिजली के असूल के लिए बड़े डैमों की तामीर शामिल है। अब तक सी पैक के तहत मुख्तलिफ डैमों समेत तवानाई के 14 बड़े मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा सी पैक के तहत मालियाती खिदमात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सयाहत, तालीम, गुर्बत के खात्मे और सिटी प्लानिंग जैसे शोबों में भी मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। Pakistan has been one of the first supporter of Belt and Road Initiative through China-Pakistan Economic Corridor, which is we call a flagship, and it is has been transformed the economic landscape of Pakistan. चीन की जानिब से इब्तदाई तौर पर 45 अरब डॉलर्स के शुरू किए गए मंसूबों ने पाकिस्तान की कमजोर मईशत में नई जान फूंकी। CPEC is a success story of the Belt and Road Initiative. In a short span, the project has delivered, and the project has delivered ahead of schedule at less cost. सी पैक के तहत मुख्तलिफ पाकिस्तानी शहरों में 9 खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम से पाकिस्तानी मसनूआत गवादर बंदरगाह के जरिए दुनिया भर की मंडियों तक पहुँचेंगी। सी पैक मंसूबों की तकमील से पाकिस्तान को सिर्फ राहदारी टैक्स की मद में सालाना 20 से 30 अरब डॉलर की आमदन होगी। सी पैक पाकिस्तान की खुशहाली और अमन का ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान को न सिर्फ पूरी दुनिया से मिलाएगा बल्कि इलाकाई और आलमी माशी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करेगा। असलान सदक़त खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से मजलूम कश्मीरियों को निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद आज़ादी हर सूरत में जारी रखने के अज़्म का अदा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली के तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि भारत उन्हें जेल में कैद करके उनके जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर नहीं कर सकता। हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि भारत आज़ादी पसंद तंजीमों पर पाबंदी आयद करने, हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों के घरों और दफातर को सील करने और हुर्रियत पसंद कारकुनों को निशाना बनाने समेत मज़मूम हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है ताकि कश्मीरी अवाम और हुर्रियत की आदत को जद्दोजहद आज़ादी से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया जाए। हम भारत अपने इन मज़मूम अज़ाइम में हरगिज़ कामयाब नहीं होगा।